اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کتاب سے بچا لے، معاف کر دے۔ جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آج جو ویڈیو ہے اس کے جو میسیج میں دینا چاہتا ہوں، جو خلاصہ ہوگا میری گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں درست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الم نشرہ میں فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب مشکل آتی ہے تو پھر آسانی بھی آتی ہے، غم آتا ہے تو پھر راحت بھی آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، کوئی عام آدمی یا کوئی ولی یا کوئی نبی وعدہ نہیں کر رہے، یہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ کئی واقعات ایسے آتے ہیں کہ لوگ پریشانی آتی ہے تو ہمت چھوڑ جاتے ہیں اور سمجھ مایوس ہو جاتے ہیں، گناہ گار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یہ ہو گیا، اب تو یہ ناممکن ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور ناممکن تو ہمارے پاس ہے، اللہ کی جو ووکیبلری یا ڈکشنری ہے وہاں ناممکن نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈولنا شروع ہو گئی تھی، پھر کرا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ کم و بیش اسی قسم، کم و بیش 100% تو نہیں، ملتا جلتا ایک واقعہ ہوا کہ کچھ لوگ ایک کشتی یا بڑے سائز کی کشتی، جس کو چھوٹا سا جہاز بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں سفر کر رہے تھے تو طوفان آ گیا اور جہاز نے ڈولنا شروع کر دیا۔ وزن بھی زیادہ تھا، تو باہمی طور پر، ہنگامی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آدھا سامان سب لوگ اپنا سمندر میں پھینک دیں تاکہ جہاز ڈوبنے سے بچ جائے۔ یہ چونکہ متفقہ فیصلہ تھا تو لوگوں نے اپنا آدھا سامان پھینکنا شروع کر دیا۔ اس جہاز میں ایک کافی امیر آدمی تھا، اس کا سامان تجارت بہت زیادہ تھا، سب سے زیادہ سامان اس کا تھا۔ جب اس کا سامان پھینکنا شروع کیا تو اس نے شور ڈالا، بھائی میں سب سے زیادہ امیر ہوں، میں یہ ہوں، میرا سامان بھی زیادہ ہے، کوئی تھوڑا پھینک لو، سارا نہ پھینکو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پھینکیں گے تو سارا ہی پھینکیں گے، تھوڑا نہیں پھینکیں گے۔ تو بہرحال وہ بندے نے شور شرابہ کیا، ہنگامہ آرائی کی، حالات بڑے مخدوش تھے، جہاز ڈوبنے کا خدشہ تھا، بلکہ ڈوبنے کے قریب تھا۔ انہوں نے تنگ آ کر اس آدمی کو بھی دریا میں پھینک دیا۔ جب پھینک دیا، اب میں معافی چاہتا ہوں، دریا تھا یا سمندر تھا، اس میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر تو اس نے ہاتھ پاؤں مارے، اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو وہ ایک دریا یا سمندر جو تھا اس کے کنارے پہ تھا، میرا خیال دریا تھا۔ وہ کنارے پہ کھڑا تھا تو وہ بڑا سٹ پٹایا، میں کدھر آ گیا، اس نے چیخو پکار آوازیں دیں، لیکن کوئی ہوتا تو سنتا۔ تنگ آ کر چیخے مار کے جب تھک گیا تو اس نے دیکھا کہ ناریل کے درخت ہیں، اس نے ناریل اتارا اور اس سے اپنا گزارا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک مچھلی ہمت کر کے پکڑی، مچھلی پکائی اور کھا لی۔ پھر اسے فکر پڑی کہ میں نے رات کیسے گزاروں گا، رات کو سردی بھی ہو سکتی ہے، بارش بھی آ سکتی ہے۔ اس نے جیسے تیسے ایک، جیسے چھپر کہتے ہیں، وہ تنکے اکٹھے کر کے بنایا۔ بہت خوش ہوا، اس میں بھی دیکھا وہ خوش تھا کہ ایک عام سا اتنے بڑے محل نما گھر میں رہنے والا بندہ اب ایک چھپر نما جھونپڑی جو کہلائی جا سکتی ہے، اس میں رہ کے بھی وہ خوش ہو رہا تھا، خوشی محسوس کر رہا تھا۔ تو اگلے دن اس نے پھر ظاہر بھوک نے ستایا
تو اس نے ایک مچھلی پکڑی اور مچھلی پکڑ کر اس کو پکانا شروع کر دیا، لیکن تھوڑی ساری بے احتیاطی ہوئی اور وہ اس کی جو بنائی جھونپڑی تھی اس کو آگ لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری خاکستر ہو گئی، جل گئی۔ اب تو وہ اس نے تڑپنا اور چیخنا شروع کر دیا کہ اور آسمان کی طرف نعوذ باللہ اس نے اللہ سے گلے شروع کر دیے کہ یہ ایک بچہ تھا میرے پاس، وہ بھی لے لیا ہے، میں کدھر جاؤں، میں کیا کروں۔ اس طرح کی باتیں جب اس نے کی تو بہرحال اس کی اسی طرح تھک ہار کے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی پیٹ میں کچھ تھا، اس کی جو تھی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی تو اس کو آواز آئی کہ بھئی اٹھ بھائی۔ تو وہ حیران ہو کے ہوا کہ یہاں تو انسان کی آواز کہاں سے آ گئی۔ بہرحال اس نے آنکھ کھولی، دیکھا تو چند لوگ کھڑے تھے اور پاس ہی ایک کشتی بھی کھڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں اور آپ لوگ ادھر کدھر آ گئے، یہاں تو کوئی انسان نہیں رہتا۔ کہتے ان باتوں کو چھوڑ، آؤ تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا آپ لوگ آئے کیسے؟ اس نے سارا واقعہ سنایا، یہ ہوا، میرا مال بھی گیا، میری جان خطرے میں تھی، میں بچ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، سارا کچھ بتایا۔ تو انہوں نے کہا جہاز میں ہمارے کشتی میں بیٹھو، ہم روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے یہاں کوئی انسان نہیں رہتا، اور اگر یہاں کوئی آگ لگی ہوئی نظر آئے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ یہاں کوئی ضرورت مند آدمی پھنس گیا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، تو ہم تمہاری مدد کے لیے ہیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ اب جو تو نے کہانی سنائی ہے، جو واقعہ تمہارے ساتھ ہوا ہے، اس کے جواب میں ہم تمہیں صرف یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تم بچ گئے ہو۔ تم مال کو رو رہے ہو، تم تو جان سے بچ گئے ہو۔ باقی جو لوگ تھے وہ جہاز ان کا تھوڑا سا آگے گیا ہے تو اتنا سخت طوفان آیا کہ وہ جہاز بھی ڈوب گیا، وہ تمام تمہارے جو ساتھی تھے وہ بھی ڈوب گئے، ان کا سارا مال بھی ڈوب گیا۔ تم تو سب سے زیادہ خوش قسمت رہے ہو کہ تمہاری جان بچ گئی ہے، مال اور بن جائے گا۔ تو تب وہ شخص کو سمجھ آئی اور اس نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شاید اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، ورنہ وہ یقیناً سجدہ شکر بجا لاتا۔ تو اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مصلحتوں کو تو ہی جانتا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیں کہاں وہ مر گیا ہوا تھا، سب ختم ہو گیا ہوا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ اللہ بڑی شان والے ہیں، اللہ بڑی شان والے ہیں۔ یہ کبھی کوئی مجھ سے ذاتی طور پر ملے تو میں بتاؤں کس طرح میں نے ذاتی طور پر موت کو کتنے قریب سے دیکھا ہے، کتنے قریب سے دیکھا ہے، اور کس طرح میری جان بچی ہے۔ وہ وقت بھی آیا جب بہت میرا کینسر بڑھ چکا تھا، ناک اور منہ سے ہر وقت خون نکلتا رہتا تھا، اور کمزور اور لاغر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اور مجھے لا علاج قرار دے دیا گیا تھا کہ آپ کا کینسر تو 4th کیٹیگری سے بھی نیچے گرا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ میری بات یاد رکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ عروج دکھایا، میری دعاؤں میں پراسر دعائیں شروع ہو گئی، میرے سجدے طویل ہو گئے، میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا، میں نے ہر حال میں اللہ کی ذات پہ شاکر رہنا شروع کر دیا۔ کہاں میں بالکل میری زندگی چند دنوں کی زندگی تھی، آج دیکھ لیں میں اس سے اور بھی بہت ساری پرابلمز آئیں، لیکن اللہ نے بچا لیا مجھ کو، اللہ کا احسان۔ اور آج دیکھ لیں یہ 2012 کی بات ہے، اب آج 22 سپٹمبر 2022 آ گئی ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے۔ تو میں الحمدللہ میں نے 2 بچوں کی شادیاں بھی دیکھ لی، نانا بن گیا، دادا بن گیا۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی شان پہ قربان، اللہ بڑی شان والے ہیں، اللہ بڑی شان والے ہیں، اللہ بڑی شان والے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں پریشانی دے تو بھی سمجھے کہ اللہ نے ہمیں پریشانی دی ہے، یہ اللہ نے اپنی مرضی کر لی ہے۔
جو راضی بالرضا ہو گیا، اللہ کی رضا پہ تقسیم ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ تو میرا آج جو مقصد یہی تھا کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خوب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، روز قیامت قربت رسول عطا فرمائے، شفاعت رسول عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کے بخش دے۔ قبر میں جس قبر کی مٹی ہمیں ملے، وہ مٹی بھی ہمارے آنے سے خوش ہو۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔